محبت ابتدا میری محبت انتہا میری، محبت ابتدا میری محبت انتہا میری، محبت سے عبارت ہے بقا میری فنا میری۔ محبت کا جذبہ ایک قیمتی جذبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس سینے میں محبت ہوتی ہے۔ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ دین اسلام میں محبت بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ محبت کا جذبہ زیادہ غالب ہے یا ڈر کا زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے؟ کون سا جو جذبہ ہے وہ ایک مومن کے سینے میں ہونا چاہیے؟ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو آج سر احمد، جو کہ میرے اچھے دوست ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور بکس بھی سر نے کافی لکھی ہیں، قرآن و حدیث سے ان کے کویشچنز کے جوابات بھی دیں گے اور اس ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ سب جتنے اسٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں بچے، تو آپ سے یہ میں کہوں کہ آپ نے کویشچن کرنے ہیں، جو بھی ذہن میں آپ کے کویشچن ہے وہ آپ نے کویشچن سر سے پوچھنے ہیں۔ جو کسی قسم کا بھی کویشچن، کسی قسم کے کویشچن آپ پوچھ سکتے ہیں، قرآن و حدیث سے سر آپ کو جواب دیں گے۔ تو پہلا کویشچن میں ہی سر سے کروں گا کہ سر یہ دین اسلام میں کون سا جذبہ زیادہ ہیوی یا پاورفل ہے، ڈر کا یا محبت کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آسانی رحمت برکت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب اعوذ بک من حماتین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہم رب زدنی علما۔ دیکھیں، سر نے سوال کیا کہ ڈر کا جذبہ مالک عز و جل کے ساتھ اور محبت کا جذبہ مالک عز و جل کی ذات کے ساتھ اٹیچ کس طرح رکھنا ہے، اور اس کے بارے میں کس کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے، ڈر کا یا محبت کا؟ جو میں سمجھ چکا ہوں ان کے سوال سے، میرے خیال سے آپ کا یہی سوال ہے۔ جی یس۔ تو دیکھیں، قرآن مجید میں مالک عز و جل کے کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھے خوف اور طمع کی کیفیت میں پکارتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی نشانی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی پاک بندے، نبی، رسول، پیغمبر، متقین، پرہیزگار بندے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل ان کی نشانیاں بتاتے ہیں قرآن مجید میں، قرآن حکیم میں، اپنے کلام پاک میں، کہ میرے بندے مجھے خوف اور طمع کی کیفیت میں پکارا کرتے ہیں۔ یعنی ایک سانس آتا ہے، ایک جاتا ہے، ان کے آئی بلنکس بھی خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے جس کے اندر یہ کیفیات کو اللہ کے پاک بندے، کیونکہ وہ بھی فری ول ہولڈر ہیں، کیونکہ انسانوں اور جنوں کی پرپز، یہ کریشن کا پرپز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب ہے ہمہ وقت کا غلام جو اپنی فری ول کو مالک عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر کرے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ سمجھنی پڑے گی پہلے کہ ایمان کے ہائیسٹ لیول پہ قائم ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ ایمان کے بھی درجات ہیں، ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، ایمان کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو اپنا خالق، مالک، اپنا الہ، رب، یعنی کہ اپنا معبود مانتے ہوئے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، اس کی خوشنودی رضامندی کے حصول کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں، ہر معاملے میں ہر وقت حق اور صبر پہ رہتے ہوئے، ہر معاملے میں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے ڈر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی محبت سے۔ تو دس از دا ڈیفینیشن آف عبادت، دس از دا پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ پھر اس کو آزمائش کے طور پر انسانوں جنوں کو پلانٹ ارتھ میں زندگی اور موت کا سرکل میں گزارا جا رہا ہے، تقدیر کے علم میں ٹائم باؤنڈ کر کے، کسی کو 20، کسی کو 50، کسی کو 100 سال کی زندگی دی گئی۔ کیوں دی جا رہی ہے بسم اللہ، اور کیوں موت دی جا رہی ہے؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ، وہ بھی سمجھنا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر آزمائش کے طور پہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں اچھے اعمال کے امتحان گاہ میں تمہیں بھیجا ہے، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی، فری ول دے کر، یعنی اپنی مرضی کا اختیار ہے۔ مالک عز و جل کی تابعداری کے بندے بنو تو جنتوں میں اپنے درجات حاصل کرو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اور جو جتنا اپنی فری ول سرنڈر کر پائے گا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، وہ اتنا مقربین، متقین، پرہیزگار ہوگا، اور جو جتنا نافرمان، ضدی، سرکش ہوگا، اس لیول کی پنشمنٹس اس کو دی جائیں گی۔ یہ سمپل سا ٹاپک آپ نے سمجھنا ہے۔ اسی کے اندر جذبے کار فرما ہیں ڈر کے اور محبت کے۔ یہ بہت بڑی کیفیت ہے، خوف اور طمع کی کیفیت۔ یعنی آئی بلنکس بھی اللہ کے نبی رسولوں پیغمبروں کے باوجود اپنی مرضی کے، کیونکہ نبی رسولوں پیغمبروں کے اوپر
امامت، رسالت اور نبوت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے تک دے دیتے ہیں. آزمائشوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے وہ عام بندوں سے کئی گنا زیادہ گزارا جاتے ہیں. اس لیے وہ اللہ کے مقربین بندے ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں، بیسٹ ایگزامپل ہوتے ہیں. امت کے لیے اسوہ حسنہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، عملی نمونہ، پریکٹیکل، جو قرآن کریم کی آیات نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی ہیں اور وہ عمل کر کے آل بیت کے ممبران کو، آل محمد کو بتاتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی بتاتے ہیں. تو پھر وہ جو جتنا فالو کرتا ہے اس لیول کے درجات اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرتا ہے. یہ سسٹم کو آپ نے سمجھنا ہے. اور یہ سارے اعمال جو ہیں وہ خوف اور طمع کی کیفیت کے انڈر ہیں. اور خوف اور طمع کی کیفیت، خوف سے مراد ہے ڈر اور طمع سے مراد ہے امید. اور امید میں محبت کا جذبہ چھپا ہوا ہے اور خوف میں ڈر کا جذبہ چھپا ہوا ہے. اور اس کے یہ کیفیات ہیں، اس کے اندر سینکڑوں جذبات بھی ہیں اور یہ مختلف جگہ پہ آپ یوٹیلائز کرتے ہو. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ. میں نے ایک دوست نے پوچھا کہ ڈر کا جذبہ، جیسے کہ ابھی سر نے پوچھا کہ ڈر کا جذبہ بڑا ہے یا محبت کا، تو اس کو ہم جاننا چاہیں گے قرآن کریم سے. مالک عز و جل فرماتے ہیں کہ تم سب میں سے میرا پیارا وہ ہے جو تم سب میں سے مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو علم رکھتے ہیں میرے بندے وہی مجھ سے ڈرتے ہیں. یعنی عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. تو جس کو عقل فہم سمجھ ہے، علم ہے، وہی تو جانے گا، وہی تو ڈرے گا، اسی کو تو اللہ کا خوف ہوگا. تو جو نہیں جانتا وہ کیسے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ لگا لیتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہوتا، وہ پکڑ لیتا ہے، ہاتھ جل جاتا ہے. جب اس کے علم میں آتا ہے تو پھر کہ یہ کوئلہ جلاتا ہے. تو اب علم آئے گا تو ڈر بھی آئے گا، تو ڈر آئے گا تو اللہ کا تقویٰ پرہیزگاری آئے گی. اب رہی بات محبت کی، آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی ناراضگی سے بھی تو ڈرتے ہو نا. تو لہٰذا ڈر کا جذبہ، جب اللہ پاک نے فارمولہ بتا دیا کہ ڈر کا جذبہ غالب رہے گا ہمیشہ محبت کے جذبے پر، کیونکہ اللہ سے جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پاک بندے ہیں، وہ اللہ عز و جل سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے کسی آئی بلنک سے دل اور دماغ میں کوئی خیال اور گمان بھی آیا، اس گمان اور خیال کے اوپر اللہ آزمائش نہ لے لے، ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کے پیچھے پیار کا جذبہ ہے کہ اللہ پاک سے وہ پیار اتنا کرتے ہیں اور ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب یہ چیزیں ایسی سمجھی جائیں گی، خوف اور طمع کی کیفیت کے انڈر چیزوں کو دیکھا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نیکسٹ سر کوئی اور جی نیکسٹ کویشچن بیٹا کسی قسم کویشچن پوچھ سکتے ہیں. سر میرا سوال ہے صلح حدیبیہ کے مطابق. صلح حدیبیہ کے مقام پر جو شرائط طے پائے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان، وہ ون سائیڈڈ تھے، وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، وہ کفار کے حق میں تھے. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایگری ہوئے، جس پر اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رنجیدہ تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ گڈ کویشچن. جی دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ کے مقام پر جو ایگریمنٹس ہوا وہ کفار مکہ کے ساتھ تھا. ظاہر اس وقت کفار مکہ کے لیڈر ابو سفیان تھے اور دوسرے ان کا ریپرزنٹیٹو جو آئے تھے. ان سے شرائط کیوں ہم نے انہیں کی مرضی کی مان لی؟ یہ اس میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت ہے. اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر وہ شرطیں مان رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. کہ ہمارا کوئی بندہ، شرائط کا آپ ڈیٹیل پڑھیں گے تو ان میں سے ایک آدھ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بھئی ہمارا کوئی بندہ مسلمان جو ہے ان کی طرف جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے آئے گا تو اس کو وہ واپس کریں گے. ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی اور بہت ساری شرطیں تھیں. اس سال حج یعنی وہ نہ کرنے والی، ادھر حاضری کے لیے پابندی لگائی گئی. اچھا یہ شرائط بظاہر نظر آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ سچا، قرآن سچا، آپ سچے، تو ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ یہ تو حضرت عمر نے بھی سوال کیا تھا آقا کریم علیہ السلام سے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی فرما دیا عمر کو کہ یا رسول اللہ کا ڈیسیجن ہے، وہاں پہ آپ بات نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر خاموش ہو گئے. حالانکہ بظاہر صحابہ نے اس فیصلے سے رنجیدہ تھے کہ ہم تو جانوں کے نذرانے تک دے دیں گے، ہمیں حکم دیں، ہم اپنی تلواریں ساتھ لائے ہیں، ہم لڑ جائیں گے، ان سے مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، پر ان کے نیچے دب کے صلح نہیں کریں گے. یہ صحابہ کا جذبہ تھا، وہ اپنی جگہ پہ صحابہ کی جذبے کی قدر ہے. تو اسی طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب وہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ان کو کہا گیا، مولا علی علیہ السلام نے لکھ دیا تحریر، کیونکہ لکھتے تھے سیدنا علی علیہ السلام، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جتنی ریٹن چیزیں تھیں وہ مولا علی علیہ السلام لکھا کرتے تھے. تو یہ صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ بھی وہی لکھ رہے تھے. تو ان کو کہا، نبی علیہ کفار مکہ نے کہا کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے
کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کفار کہتے ہیں ہم تو رسول نہیں مانتے، تو آپ یہ رسول کا نام کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اپنے پیارے نبی کا نام میں نہیں کاٹ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ چلو مجھے قلم دو۔ اپنے ہاتھ مبارک سے نبی علیہ السلام نے وہ نام کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھا۔ یعنی اتنی نبی علیہ السلام کے صحابہ احترام کرتے تھے، اہل بیت کے ممبران، کہ نبی کے سامنے کہ ہم آپ کا نام بھی نہیں کاٹنا چاہتے ادھر سے، محمد رسول اللہ ہیں آپ تو محمد رسول اللہ ہی کہیں گے، کفار مانے یا نہ مانے ان کے ساتھ کانسیپٹ نہیں ہے یہ۔ اب یہ چیزیں ادھر واضح ہوتی ہیں صحابہ کی۔ آپ نے سوال کیا کہ صحابہ رنجیدہ تھے، باوجود ان کی فیور میں نہیں تھی، پھر بھی نبی علیہ السلام نے یہ ایگریمنٹ کیوں کروایا؟ اس کے بیہائنڈس کتنی حکمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیری امور کے اندر ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر کام کا اور ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ اپنے پیارے نبی کو اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ یہ دس از ناٹ ٹائم، کہ یہ ایگریمنٹ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ نبی رسولوں پیغمبروں کے آنے کا ٹائم، ان کے جانے کا ٹائم، اعلان نبوت کا ٹائم، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے۔ ہماری صرف اتنی اجازت ہے کہ ہم اپنی مرضی کا اختیار کر سکتے ہیں، نہ پیدا ہونا ہمارے اختیار میں، نہ پیدا ہو کے مرنا ہمارے اختیار میں، رزق نہ ہمارے اختیار میں، کوئی چیز تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ Yes. ہائی لنکس تک ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہارٹ بیٹنگ تک ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بس اتنا اختیار ہے فری ول کا کہ اچھے اعمال کرو گے تو جنتوں کے سردار بنو گے، برے اعمال کرو گے تو جہنم میں پینڈک آؤ گے۔ سمپل سا ٹاپک ہے۔ اسلام ایک دو ٹوک بات کرتا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھائے گی کہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے، اور یہ ٹائم نہیں ہے کہ ابھی یہ ہمیں تقدیر کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بتایا، اور پیارے نبی نے اس وقت جو ایگریمنٹ کیا اللہ کی حکمتوں کے مطابق کیا۔ اس کا آنسر تو ایک سمپل سا یہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک بیسٹ ایگزامپل ہے، عملی نمونہ ہے۔ تو دیکھیں اس میں کیا حکمتیں تھیں کہ کئی بندے مسلمان ہونے تھے، اگر لڑ جاتے ہیں تو کوئی شے رکھیے گا، نبی کو روبوٹس کی طرح نہیں ہوتے رسولز، یہ ان کے اوپر ملٹیپل اپلیکیشن ہوتی ہیں۔ ایک وقت میں وہ نبوت کے، رسالت کے، امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں اور اپنی فری ول کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ان کی اپنی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے، اپنی فیملی لائف بھی ہوتی ہے، سوشل لائف ہوتی ہے، اپنی مرضی کا اختیار ہوتا ہے۔ باوجود نبی رسول پیغمبر امام پاک بندے اپنی مرضی کے اختیار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، آخری سانس تک خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے اللہ عز و جل کے ڈر سے، اللہ عز و جل کی محبت سے۔ اسی لیے وہ پاک ہستیاں فرشتوں سے افضل ہیں۔ یاد رکھیے گا ان کی فضیلت کا کرائٹیریا ان کی فری ول کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے۔ فرشتے خطا کر نہیں سکتے، بائی ڈیفالٹ ان کا سسٹم ہی اس طرح کا انسٹالڈ ہے۔ پر نبی رسولوں پیغمبروں کی کریشن، کیونکہ نبی انسانوں میں سے انسان ہوتے ہیں، جنوں میں سے جن ہوتے ہیں، فرشتوں میں سے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، تو یہاں پہ انسان رہ رہے ہیں تو نبی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ بائی اسپیشی وائز ان پہ حجت تب بنتا ہے کہ عام بندہ بھی اٹھ کے کہہ دے گا یا اللہ جو ہماری طرف لوگ آپ نے رسول نبی پیغمبر بنا کے بھیجے، نہ ان کی بیویاں نہ بچے نہ تکلیفیں کاٹے مخلے مخلوق تھے، وہ کدھر سے آئے تھے؟ ان کو تو تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی نبی رسول پیغمبر عام انسانوں کی طرح تکلیفوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، ان کے بھی بیویاں بچے، انہوں نے بھی رزق کمانا ہے، کھانا ہے، ان کو سر میں چوٹ لگی، نبی علیہ السلام کے پتھر مبارک تو خون نکلا نا، جوتیوں میں خون گیا، احد میں دانت شہید ہوئے نا نبی علیہ السلام کے۔ کیوں شہید ہوئے؟ تاکہ ایک عام بندہ بھی کہے کہ یار نبی کریم کو بھی دکھ ہو رہا ہے۔ نبی وسلم خندق کے موقع پہ خندق ہوتے ہوئے ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بھوک سے ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے بتایا میرے پیارے صاحب میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تمہیں بھوک لگی ہے تو مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو یہ حجت بنتا ہی تاب ہے نبی رسول پیغمبر کہ ان کی اسپیشی کا ہوتا ہے، ادروائز اسپیشی نہ ہو۔ ہاں مقام میں کسی کی حیثیت نہیں ہے، مرتبہ، ان کی فضیلتیں، ان کے درجات، ان کے لیولز، ان کے معجزات، ان کے سسٹم، وہ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا، پر ہیومن ہونے کے ناطے ڈگنیٹی میں وہ برابر ہوتے ہیں کہ بھائی تمہیں دکھ ہو رہا ہے تو مجھے بھی تو ہو رہا ہے نا، تمہیں پیاس لگی ہے تو مجھے بھی تو پیاس لگی ہے نا، تاکہ ایک عام بندہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے نہ کہہ دے کہ یا اللہ تو نے وہ بندہ رول ماڈل بھیجا جس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، جس کے بیویاں بچے نہیں تھے، جو بازاروں میں نہیں گھومتا تھا، جو ہمارے پہ حجت کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ اللہ نے اپنے صفت عدل کو چیلنج نہیں ہونے سے بچایا کہ کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے ایک بندہ کہ بھائی وہ تو بڑے سپر مین تھے، ان کو تو کوئی درد نہیں ہوتا تھا، تو ہمیں تو درد ہوتا نا، تو ہمیں کہتے ہو اس کے طریقے پہ چلے جو ایکسٹراڈینری پرسنالٹی ہے وہ، پر وہ صف کے لحاظ سے، کوالٹیز کے لحاظ سے، نبوت، امامت اور رسالت کے لحاظ سے ہوتے ہیں، پر ڈگنیٹی ہیومن میں وہ انسانوں جیسے ہے۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے کہ لوگ نبیوں سے پوچھتے ہیں پیغمبروں تمہاری ہمارے اوپر کیا فضیلت ہے؟ سورۃ ابراہیم کی پہلی 10-15 آیات میں پڑھیے گا، تو پیغمبروں نے فرمایا کہ ہماری تمہارے اوپر یہی فضیلت ہے کہ اللہ ہم پہ نبوت کے احسان کرتا ہے،
ہم پہ رحم فرماتا ہے, ہم تم ہی میں سے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, تمہارے رشتہ دار ہی ہیں نا, کسی کا کوئی چاچا, کسی کا ماما ہے, کسی کا دادا, کسی کا بھائی ہے, تو تم میں سے ہی پیدا ہوتے ہیں نا. اور اللہ نے ہمارے پہ احسان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں رسالت کا درجہ دیا, نبوت کا درجہ دیا, امامت کا درجہ دیا, مجھے اپنا مقرب بنا لیا. یہ مالک کے احسانات ہیں ہم پر. یہ سر آپ کو میرے خیال سے, اور ان کا علم جتنا بڑا ہوتا ہے عام بندوں کا علم, کیونکہ یہ مالک کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشنز میں ہوتا ہے, فرشتوں کے ذریعے, غیب کے ذریعے, وحی کے ذریعے, پردے کے پیچھے سے ان کی ملٹیپل اپلیکیشنز ہیں نبی رسولوں کی, وہ ہم نہیں جانتے. ان کے دل پہ بھی اللہ نازل کرتا ہے, جبریل علیہ السلام کو بھی بھیج دیتا ہے, کوئی اور فرشتہ بھیج دیتا ہے, ڈائریکٹ کلام بھی کر دیتا ہے. یہ اللہ جانے اور اس کے پاک پیغمبر جانے. ہمارا اتنا بس نالج ہے, ہم نے اتنا ہی بیان کرنا ہے. ماشاءاللہ جی. نیکسٹ کویشچن کس کے بچے گا؟ جی السلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نماز با جماعت پڑھ رہا ہوں, لیکن حالانکہ وہاں پہ کوئی امام صاحب نہیں موجود ہوتے, لیکن اس بچے کا کہنا ہے کہ میں جو یہ نماز ہے وہ میں قاری صاحب کی جو اقامت کی آواز ہوتی ہے وہ سن کے پڑھوں, کیونکہ اس کے گھر کے ساتھ ایک مسجد ہے, وہاں سے اس کو آواز آ رہی ہے. یعنی جس طرح یہ پلازا ہے, ادھر کمرے میں نیچے مسجد ہو رہی ہو, جماعت ہو رہی ہو, اس کمرے میں نماز پڑھ سکتا ہوں, یہ کویشچن ہے آپ کا؟ جی سر. دیکھیں اس کیٹیگری میں آپ کو اگر ان کی تمام تکبیرات واضح سمجھ میں آ رہی ہیں تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. ویسے تو آپ کو افضلیت یہ اجازت کی حد تک ہے, اس کو افضلیت نہ سمجھا جائے, حالانکہ آپ کو ادھر جانا ہی ہے. یہ ایک دلیل بنائی جا سکتی ہے مجبوری کے عالم میں کہ آپ بیمار ہیں, آپ کا دل کر رہا ہے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں, یا پھر آپ کو کوئی ایسا ایشو ہے کہ آپ ادھر پہنچ نہیں سکے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے, یا کوئی رکاوٹ ہے, مطلب 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس دوران اگر اس طرح کی تکبیر کی آواز آپ کو آ رہی ہے جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو مسجد میں سنائی دے رہا ہے, رکوع میں جاتے وقت کہ ابھی مسجد میں جانا ہے, پر مسجد میں جانا فرض نبینا کا واقعہ پسا نا, آپ کے ساتھ کوئی ایسا صف میں بندہ نہیں ہے جو آپ کو کیا پتا آپ انٹر ہو جو تیسرے رکعت میں, تو آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کون سی رکعت ہے یہ. ٹھیک ہے نا سر, مسجد میں جانا ضروری ہے, مسجد میں اس کا آنسر یہی ہے. کیونکہ آنسر تو یہ بنتا ہے کیونکہ آپ کو ایک جگہ پہ آ کے پھنس جاؤ گے کہ ابھی آپ انٹر ہوئے ہو, اقامت تو آپ نے سنی ہے, چلو آپ تو شروع سے انٹر ہو گئے, پر ایک بندہ اسی فارمولے کو آگے لے کے جائے اور کہے کہ میں غلط ہے, پھر وہ غلط ہو جائے گا. گھروں میں بھی آواز جاتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ لوگ گھروں نہیں میں جائیں گے نہیں کہ میں کون سی رکعت میں دوسری یا تیسری, پھر جب سلام پھیرے گا تو پھر کہے گا مجھے پتہ نہیں میں نے اللہ اکبر پہ کھڑا ہونا تھا یا بیٹھنا تھا. یہ مسئلے آ جائیں گے سر. اور ویسے بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے سینٹر میں, گیپ ہوگا تو نماز نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہے, اس میں بھی مجبوری ہو. کرونا میں چیزوں وہ ٹھیک ہے, اس میں تھا, لیکن ابھی تو کوئی مجبوری نہیں ہے. بڑی بڑی دور جماعت دور ہو رہی ہے, درختوں کے نیچے لوگوں نے صفحے بچھائی ہوئی ہیں, وہ میں نے کہا مجبوری کے عالم میں ہے, روزمرہ میٹر نہیں بنانا. اچھا, نماز کے حوالے سے بچے بیٹھ جائیں کہ ایک فجر کی نماز بچے بالکل نہیں پڑھتے, اور اکثر نہیں پڑھتے, لوگ نہیں پڑھتے. فجر کی نماز کے بارے میں کیا سر اس کی فضیلت ہے, فجر کی نماز کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں سر. دیکھیں فجر کی نماز سے ریلیٹڈ آپ نے یاد رکھنا ہے, قرآن مجید میں آتا ہے مالک عز و جل نے فرمایا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. یعنی عبادت تو ویسے ٹوٹل سرنڈر ہے, ہم وقت کا غلام ہے. مسلمان کا تو اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا, راستے سے پتھر ہٹانا, بیٹرمنٹس کرنا, ہیومینٹی کی رزق حلال کمانا, اس کا خرچ کرنا عبادت ہے, ہر چیز عبادت ہے. بٹ یہ ایک خصوصی میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اذکار جیسی عبادات میں سے یہ ایک عبادت ہے اسپیشل جو نماز ہے. اب میں نماز یعنی دعا پکار, نظر, منت, قسم عبادت ہے, اور عبادت مالک عز و جل کے لیے خالص ہے. آس, امید, توکل, بھروسہ, یقین, غیب میں کسی ہستی سے وابستہ رکھنا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی ذات سے, یہ عبادت ہے. اور عبادت میں شرک حرام ہے, سورۃ الکہف کی آخری آیت. اب عبادت سے آپ نے کہا نماز کا ٹاپک اتنا سینسٹیو ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ فرشتوں کی آمد کا ٹائم, اس وقت مقبولیت کا ٹائم, دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے. کتنی امپورٹنس ہے. اگر آپ کو رزق چاہیے, عزت چاہیے, خیر چاہیے, برکت چاہیے, نعمت چاہیے, معافی چاہیے, استغفار چاہیے, نبی علیہ السلام کا قرب چاہیے, نبی کا پڑوس جنت میں چاہیے, تو پھر وہ ٹائم پہ اٹھو, اپنے لیے خیر اکٹھا کرو. وہ خیر اکٹھا کرنے کا ٹائم ہے, مالک عز و جل کی بارگاہ میں تقسیم ہونے کا ٹائم, ہر چیز کا وہ پراپر ٹائم ہے. اس کے بعد عصر کا ٹائم ہے, عصر اور مغرب کے یہ جو ٹائم ہے, اس بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے. یہ آپ کو ایک ٹائمنگز مالک عز و جل نے بتائی ہیں قرآن مجید میں, تو ان ٹائمنگز پہ مسٹ بھی. اور آپ سر اسی میں تھوڑا کویشچن میرا آگے, کوئی وظائف بتا دیں کوئی ایسے ان ٹائم میں کون سے وظائف کرنے چاہیے, کیونکہ ذرا ہماری ویڈیو صرف یہ بچے نہیں دیکھتے, آؤٹ آف کنٹری بھی دیکھی جاتی ہے. دیکھیں وظائف سے ریلیٹڈ آپ نے جو تسبیحات فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, 33 دفعہ تو ہر نماز کے بعد آپ نے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنی ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بتائی تھی. یہ اتنا بڑا وظیفہ کہ آپ کی سوچ ہے. آپ اس کی یہ پڑھیں. اس کے علاوہ آپ نے آیت الکرسی, ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف,
اور جو تینوں کل ہیں وہ بھی پڑھیں پروٹیکشنز کے لیے. بیسیکلی یہ پروٹیکشنز ہیں. آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں 100 دفعہ. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. بس مالک عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. ایسے نماز پڑھیں جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان کمزور ہے تو یہ تو گمان رکھو گا اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ پاک سے بات کیا کریں, اللہ عز و جل سے. تو جو بات کرنی ہوتی ہے جب نماز میں خاص و خضوع اختیار کریں, رکوع میں ترجمہ معنی مفہوم آنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سجدوں میں دعائیں مانگنی ہے, سبحان ربی اعلیٰ کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد رکوع میں تو یہ دعائیں ہیں نا. اس کے بعد ربنا آتنا کی دعائیں ہیں, کوئی مسنون دعائیں مانگیں. اور جیسے کہ آپ مالک عز و جل کی بارگاہ میں آپ کمیونیکیشن آپ قائم کریں نا, رابطہ ایسا رکھیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی. تو دیکھ لینا کتنی پیاری ہستیاں ہیں کہ بھئی ادھر لشکر موجود ہیں, دشمن موجود ہیں, انہوں نے کہا نماز کا ٹائم ہے نماز. اللہ کی نماز کو تو بالکل انہوں نے نہیں چھوڑا, جنگ کی حالت میں بھی. اس سے بڑی بات نہیں ہو اس سے بڑی میں بات نہیں کر سکتا. جی نیکسٹ کویشچن. جی بھائی گلگت بلتستان سے بچائیے. میرا سوال یہ پہلے نام بتائیں. میرا نام خرم شہزاد ہے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ڈر کس نوعیت کی ہونی چاہیے اور محبت کس نوعیت کی ہونی چاہیے سر؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا ڈر تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے آپ کے دل میں. یعنی تمام جہاں پہ اللہ عز و جل سے ڈرنا ہے وہاں سے کسی سے نہیں ڈرنا. جہاں پہ اللہ عز و جل سے محبت کرنی ہے وہاں سے کسی سے اس لیول کی محبت نہیں کرنی. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میرا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ کا رنگ اختیار کرنا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی آگے سرنڈر ہے ہر معاملے میں ہر وقت. تو یہ اللہ کا ڈر ہے, یہ اللہ کا خوف ہے, یہ اللہ کی محبت ہے, یہ اللہ سے امید آس جوڑ کے رکھنی ہے. اور یہ کتنے پاک ہستیاں ہوتی ہیں اللہ کے پاک ولی, تو وہ اسی کیفیت کو ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی اللہ سے ملواتا ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ جی وہ آپ کو اللہ کا طرف ہی درس دے گا اور اللہ ہی کا ڈر آپ کے دلوں میں سب سے زیادہ, نہ نفس کا ڈر, نہ شیطان کا ڈر, نہ من دون اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے نا سر؟ نہ نفس کی محبت, نہ شیطان کی محبت, نہ من دون اللہ کی محبت. یہ تینوں بہت بڑے ٹاپکس ہیں. نفس بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کے اندر اور شریعت پہ چلے گا اللہ کا ولی. بس یہ شریعت سے ہٹ کے ولی نہیں ہو سکتا. کیوں سر؟ بالکل شریعت تو انبیاء کی دعوت سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں ہوتی سر, کیونکہ نبی رسول پیغمبر پاک ہستیاں اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں. تو بیسٹ پرفارمنس وہی ہوتی ہے جو نبی کی فالوئنگ میں ہوتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں بیٹھ جو تسبیحاں پکڑ لو ملنگ بان جو, وہ نبیوں کی رسولوں کی پیغمبروں کی تعلیمات کے مخالف ہوتا ہے. اور ربانیت ہے, وہ تو سکھ بھی کرتے ہیں. تو یہ مسٹسزم اس کو کہتے ہیں, اس میں ایک سسٹم ہے پورا. تو وہ اس میں بھی اچھے بندے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ رہبانیت کا عقیدہ ہم نے بنی اسرائیل والوں کو نہیں, ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا تھا. لوگوں نے خود ہی اللہ کی خوشنودی رضامندی کے حصول کے لیے اس کو اختیار کیا, مگر جس طرح اس کو اڈاپٹ کرنا تھا ویسے اڈاپٹ کر نہیں سکے. زیادہ تر گمراہ ہو گئے, کم بندے پہنچ پاتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے یہ. اس میں بھی شریعت کی پاسداریاں بڑے میٹرز ہیں. وہ جو مسٹر جس کو کہتے ہیں نا رہبانیت, ترک دنیا ہو جانا, دنیا چھوڑ دینا, تو وہ اتنا آسان نہیں ہے سر. اس میں بڑا شیطان کے ہاتھ بندہ چڑھ جاتا ہے. نفس ہمارا کے اندر کیفیات ہے. نفس کا حرص ایک بہت بڑی کیفیت ہے, اس کے اندر سینکڑوں جذبات ہیں. نفس کا بخل ایک بہت بڑی کیفیت ہے. یعنی سورۃ حشر آیت نمبر 2 بسم اللہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا. یہ سورۃ حشر آیت نمبر 9 ہے. سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں نفس کا بخل ہے. نفس کا حرص اور بخل بیسیکلی یہ اتنے بڑے جذبات ہیں جو خوف اور طمع کے اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جو ڈر اور محبت کے جذبات, ان کیفیات کے اندر سینکڑوں جذبات. نفس کا حرص کہتے ہیں دس از یور مائنڈ سیٹ کا, مائنڈ اینڈ ہارٹ کا ریسیور ایج ہے. اسے ڈوپامین بھی کہتے ہیں کہ سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس کھڑکی کو انہوں نے دریافت کیا ہے کہ ریسیور ایج آف یور مائنڈ اینڈ ہارٹ, کہ آپ کے دل اور دماغ میں خواہشات ہوتی ہیں کہ آسانیاں, رحمتیں, برکتیں, پیسے, عہدے, تقرریاں, بیوی, بچے, مال و دولت, عزت, تکریم, عہدے, ہر چیز میری طرف آتی چلی جائے. اس کی حرص انسان کے دل میں اور جن کے دل میں ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں نفس کا حرص. اس حرص کے اندر کیفیت ہے, کیفیت کے اندر سینکڑوں جذبات ہیں. وہ کسی چیز کی بھی حرص ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ اور دوسری طرف ہے نفس کا بخل, کہ جو مال و دولت, اشیاء, عہدے, تقرریاں, بیوی, بچے, گاڑیاں, گھر, جائیداد, وٹ ایور, آپ کا عزت, آپ کا عہدہ, آپ کی جو لیول ہے اس کو چھن جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے. ہر انسان کو, ہر جن کو. ابلیس کو یہی لگا ہوا تھا کہ وہی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا گیا. وہ نفس کے حرص اور بخل میں ہٹ ہو کے عزازیل سے ابلیس لانتی ہو گیا. نفس کے بخل میں پھنسا, نفس کے حرص میں پھنسا.
یہ سوال ایک دوست نے کیا تھا، کیا شیطان سے پہلے بھی کوئی شیطان تھا؟ تو یہ جو تھا یہ نفس کے حرص اور بخل میں پھنسا اور یہ شیطان قرار پایا۔ شیطان اسپیشی نہیں ہے، شیطان ایک کیفیت ہے، ایک سائیکالوجی ہے، ایک ڈگری ہے جو بندوں کو دی جاتی ہے ورسٹ ترین پرفارم کرنے والے انسان کو اللہ کی طرف سے، یہ اللہ دیتا ہے، بندوں کو نہ دیں، اور ورسٹ ترین پرفارم کرنے والے جن کو، ابلیس کیونکہ جنوں میں سے تھا، فَهُوَ مِنَ الْجِنِّ، سورۃ کہف میں آتا ہے کہ جنوں میں سے تھا، اس کی فری ول یوٹیلائز ہو رہی تھی، سانس آخری تک یہ فری ول یوٹیلائز ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام یہی تو کہہ رہے ہیں سورہ یوسف کے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل آپ میرے ولی ہو دنیا آخرت میں، تو مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا اور صالحین میں ملا دینا۔ صالحین تو آلریڈی ہیں، پر وہ کس بات کا ٹڑکا لگا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کو؟ اس لیے کہ بھائی ختمہ بالایمان شرط ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا قرآن کریم کا ٹاپک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو خاتمہ بالایمان شرط ہے۔ مسلمان پیدا ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان مرنا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا کو مسلمان کر بھی لو، جب تک کہ خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یاد رکھیے یہ بڑا سیریس ٹاپک ہے، قرآن مجید اسی ٹاپک کے اوپر بحث کرتا ہے اللہ کا کلام، اور نبی رسول پیغمبر پاک بندے آخری سانس تک خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے اللہ کا ڈر عز و جل کا، اللہ کی محبت عز و جل کی سب سے زیادہ اپنے دل اور دماغ پہ غالب رکھتے ہیں، اور خاتمہ بالایمان کے ذریعے اللہ کی جنتوں کے سردار بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب سر۔ نیکسٹ یہ بچہ ہے وہ کیڑکا سرگودا سے، جی کیا نام ہے بچے؟ میرا نام سلیمان ہے۔ سلیمان فرا منڈی بودین، جی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم درگاہوں وغیرہ پہ جاتے ہیں یا کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں تو ہم ادھر نیچے ان کے مزار کے اوپر بوسہ دیتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ شرک کر رہے ہو۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شرک کیا چیز ہے، شرک کے اوپر بحث آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ جو ہم جھکتے ہیں یا سلام لیتے ہیں دعا کرتے ہیں، کیا وہ شرک ہے یا نہیں؟ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرک ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ کائنات کا سب سے بڑا ٹاپک ہے، ایک شرک اور ایک عبادت۔ سورہ آل عمران ورس 64 میں آتا ہے، یہ کامن ٹرم کی ورس ہے، کرسچن جوز کی کتابوں میں، ایون کہ ہندوازم کی کتابوں میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے۔ سورۃ آل عمران ورس 64 ہے یہ، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا۔ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے۔ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، آپ کی سوچ ہے، پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا علوم یہ، ان میں سے شرک سیکنڈ ٹاپک ہے، فرسٹ عبادت ہے، کیونکہ عبادت ہی انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز تسبیح اسبیات یہ تو تھوڑے سی باتیں ہیں سر، پوری سرنڈر کرنا فری ول کو، یہ عبادت ہے، یہ آخری سانس تک ہے۔ کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے اللہ جنت کا سردار بنا دے گا، کوئی ایک عمل اللہ کو ناپسند آ جائے جہنم میں پھینٹی لگا دے گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، آخری سانس تک۔ فرعون جیسے لعنتی کو اللہ نے چانس دیا کہ اب ایمان لاتا ہے جب غوطہ لگا ہے، اس سے پہلے معافی مانگ لیتا تو ہو سکتا ہے تیرا کوئی چانس بن سکتا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ زمر 53 نمبر ورس میں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اس آیت میں شرک کے معافی ہونے کا بھی چانس ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ تم اگر شرک سے بھی توبہ کرو گے میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، نیکیوں سے بھی بدل دوں گا۔ پر شرک اتنا جرم ہے کہ سورۃ زمر 65 نمبر آیت میں آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں سورۃ زمر 65 نمبر میں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ سے پہلے جتنے نبی رسول پیغمبر آئے میں نے تمام نبیوں، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کو یہی کہا، اے میرے پیاروں، اے میرے نبیوں، اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ سورۃ زمر میں یہ 65 نمبر آیت ہے۔ سورۃ الانعام کی 88 نمبر ورس ہے، 18 نبیوں کا نام لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے، بڑے بڑے پیارے نبیوں کا نام لیا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال ضائع کر دیتا۔ نبی سے بھی اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ یہی تو ڈر ہے اللہ کا، یہی تو اللہ کی محبت ہے کہ باوجود وہ اپنی مرضی کے اختیار کے اللہ کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، اگر وہ شرک نہیں کرتے، وہ تو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، پر وہ رپورٹس نہیں ہوتے کہ ان کے اندر کوڈ فٹ کیتا ہے کہ وہ شرک کر نہیں سکتے، ان کی فری ول ہے، اگر وہ کر نہ سکیں تو فرشتوں سے افضلیت کا کرائٹیریا ختم ہو جائے گا۔ وہ کر سکتے پر کرتے نہیں، اجازت ہے، اجازت کے اوپر وہ ڈرتے ہیں، کیوں؟ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہی کا ڈر اپنے اوپر غالب رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، پاک بندے اللہ کے، باوجود اپنی مرضی کے اختیار کے وہ اللہ کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں۔ یہی فضیلت ہے، یہی فرشتوں سے افضلیت، تبھی تو فرشتے ان کو سلوٹ کرتے ہیں آ کے کہ آپ کا کیا مقام ہے، ہم تو گناہ کر نہیں سکتے، ہمیں تو اجازت نہیں ہے، ہمارے پاس تو نفس ہی ہمارا کی کیفیات نہیں ہے۔ یہی تو سیدنا
यूसुफ अलैहिस्सलाम 53 नंबर वर्स में फरमा रहे हैं सूरह यूसुफ की कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता कि बड़ा मुत्तकीन हूँ, परहेजगार हूँ, क्योंकि नफ्स अमारा तो बुराई ही सिखाता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल मुझ पर रहम फरमाता है। जब बादशाह के सामने पेश किया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बढ़ियाई के लिए नहीं कह रहा, मुत्तकीन के इमाम ऐसे होते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अजीज़ मिस्र की गैर मौजूदगी में उसकी अमानत में खयानत नहीं की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना प्यारा नबी है, कह रहे हैं कि मैं अपनी मैं में नहीं फंसता, इब्लीस मैं फंसा, मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना, तकब्बर में गया। नबी रसूल पैगंबर पाक बंदे होते हैं, तकब्बराना जज्बे उनमें नहीं होते, आजिज़ी के जज्बे होते हैं, मुत्तकीन के इमाम होते हैं। ठीक है ना सर? तो ये बातें ऐसी समझी जाएंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंबिया की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए शिरक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये घंटों की एक डिस्कशन है। ठीक है, मैं सिंपल समझा दिया कि शिरक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। सूरह ज़ुमर में, सूरह यूनुस में, सूरह अल-अनाम में एक एक दफ़ा ये आयत आई है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन्नी अखाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल की मैं नाफरमानी करूँ तो क़यामत के दिन का अज़ाब मुझे भी अपनी गिरफ्त में लेगा, यानी इतना मैं डरता हूँ अल्लाह से। कुल इन्नी अखाफ़ु, कि मुझे खौफ है, इन असैतु, कि मुझे अल्लाह की नाफरमानी का खौफ है, अज़ाब यौमिन, कि मैं तो फिर मुझे पकड़ लेगा, तो मैं इतना रब से डरता हूँ। तो ये है खौफ, ये है तमा, ये है डर, ये है मोहब्बत। इसी वजह से नबी रसूल पैगंबर अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे हैं, क्योंकि ये मखलूक़ात में सबसे प्यारे होते हैं अल्लाह को, और वो अपनी मर्ज़ी के जो हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर देते हैं, कि बावजूद अपनी मर्ज़ी के वो कहते नहीं साड़ी कोई मर्ज़ी नहीं, मर्ज़ी अल्लाह की। हालांकि मर्ज़ी है, इख्तियार कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं, इसलिए अल्लाह ने सबसे ज़्यादा उनको अपने मुकर्रबीन में दर्जे दिए, नबियों को, रसूलों को, पाक बंदों को। यही उनकी अफजलियत है, क्योंकि वो शिरक से बाच रहे होते हैं, हर किस्म के माफ़ी। शिरक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, उसकी माफ़ी से मुतालिक भी मैंने आपको बताया कि सूरह फुरकान में आता है कि शिरक से तौबा करोगे मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदलूंगा। शिरक जुल्मन अजीम है। आपने सवाल किया कि क्या कब्रों पे जाना, भाई इसके पीछे अमल नीयत के ऊपर डिपेंड, अमालो बिन्नियात है, कि आप कब्र पे गए हो तो किस नीयत से गए हो, प्यारा बंदा समझ के गए हो, फातिहा के लिए गए हो, दुआ के लिए गए हो, वसीले के लिए गए हो, तो कोई शिरक नहीं है सर, कि या अल्लाह ये तेरा पाक बंदा है, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस पाक बंदे के सदके मुझ पर रहम। हालांकि इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारा, ये वाले दुआ हमने अपनी तरफ से जनरेट की हैं, कुरान ने ऐसी तालीमात नहीं दी, कुरान से हमने अपने अकीदे नजरिया ज़हन साजियाँ अखज़ की हैं। डायरेक्ट हुक्म है नबी अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह को पुकारो यार, वसीला इजाज़त है, वसीले में कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। शिरक तब होगा जब उसको आप कारसाज बनाओगे कि ये कुछ कर सके। मांगना अल्लाह से ही है, मांगना अल्लाह से, वसीला दे दो। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन के वसीले से या अल्लाह मेरी मदद कर, मौला अली के वसीले से मदद कर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से मेरी मदद कर, पंजतन पाक के सदके रहम कर, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के सदके रहम, तो कोई मसला, मेरे बाप आपके सदके रहम पर। देखें, या आप पुकार अल्लाह को रहे हो, दुआ अल्लाह से मांग रहे हो, पाक बंदों का वसीला दे रहे हो, ये शिरक में फाल नहीं करवाएगा आपको। पर डायरेक्टली आप जब उसको खोगे, यार तू कुछ कर मेरे लिए, फिर कुरान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की वायलेशन शुरू हो जाएंगी, और इस किस्म की सैकड़ों आयत की वायलेशन हो जाएंगी। सूरत नमल की 62 नंबर आयत है, कौन है बेकस की पुकार को सुनता है, सूरत नमल आयत 62 में, आ इलाहुम मा अल्लाह, अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकता है। तुम तो अक्ल ही नहीं हासिल करते इंसानों और जिनों, कि भाई वसीले तक की इजाज़त दी गई है, उससे आगे मत बढ़ो। ठीक है ना सर? तो वसीले तक ही रहना चाहिए। बाकी फिर आपस में हमारे बहुत सारे ऑलरेडी इख्तलाफात हैं। अहले तसन्नुन में शाफी, मालकी, हम्बली, हनफी के नीचे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस भाई भी, अहले तशय्युम में दाऊदी, बोरी, इस्माइलिया, ज़ैदिया और 12 इमामी, क्योंकि मैं कंपैरेटिव सेक्स का भी स्टूडेंट हूँ और कंपैरेटिव रिलीजन्स का माशाल्लाह, क्रिश्चियन, जूस, बुद्धिस्ट, एथियस्ट, सेकुलर, एग्नोस्टिक्स के साथ भी मेरी अक्सर डिस्कशन होती हैं। तो हमने प्यार से देखना है, अखलाक से देखना है, हुस्न ज़न से देखना है, मोहब्बत से देखना है। किसी का भी खात्मा ईमान पर हो जाएगा, अल्लाह उसको बख्श देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान लाने के बाद जो तुम्हें सबसे मजबूत चीज़ दी गई है वह हुस्न ज़न है। हुस्न का मतलब अच्छा, ज़न का मतलब गुमान। तो अच्छा गुमान रखना का हिंदू भी अभी मुसलमान होकर जन्नत का सरदार बन सकता है। गुमान रखे ना अच्छा सारों के बारे में, कि एक हिंदू अभी मैं मुसलमान कलमा पढ़े, हम लोग अपने पैसे में पढ़े और वो जन्नत में जाके बैठा हो, क्यों? ये अल्लाह की मर्जी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमलों का दारोमदार खात्मे पर है। कुरान कहता है मरना तो मुसलमान ही मरना। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि मुसलमान पैदा होना मसला नहीं है, मुसलमान मरना मसला। इसलिए मैं कहता हूँ सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जो भी हो प्यारा भाई, जन्नत में सारे जा सकते हैं। जिसका ईमान पर खात्मा होगा अल्लाह उसको जन्नत का मेहमान बना देगा। ये सिंपल सा टॉपिक है, ये समझना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? आज ये पूछना था कि ना, मतलब वैसे कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 63 इयर्स थी, लेकिन कुछ जगहों पर ये बोला जाता है कि उनकी ना 69 इयर्स थी। तो उनकी जो थी वो एज कितनी थी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? देखिए मेरे जारी एज
جو نبی علیہ السلام کی سولر اور لیونر ایئر کے حساب سے 61 اور 63 کنسیڈر جی سولر روز اس کے علاوہ یعنی ایک ہے شمسی اعتبار سے سورج کا جو یہ جنوری فروری ہمارا چلتا ہے یہ سورج کے ساتھ ایک اسلامی ہو ایک اسلامک ہے لیونر ایئر اس کے حساب سے اس بنتی میں ہے فرق پڑ جاتا ہے نا 10 اور ان دنوں دونوں کے حساب سے فرق پڑتا ہے تو وہ 61 اور 63 اس طرح یہ ڈویژن ہے 69 کا تو میرے علم میں نہیں ہے 69 کا تو نہیں ہے سر وہ بولا گیا تھا نا کہ وہ واقعہ معراج ہوا تھا نا تو وہ جب ادھر گئے تھے تو وہ ادھر بھی نا مطلب 6 سال ان کے لگے تھے. نہیں بیسیکلی یہ ٹائم ٹریولنگ کا ایشو ہے مالک عز و جل وہ تو اس کی حکمتوں کا معاملہ ہے اصحاب کہف کو اللہ نے سلوائی رکھا ان کی تو رات بھی پوری نہیں ہوئی تھی تو باہر سے 309 سال گزر چکے تھے یہ معجزاتی معاملات ہیں معراج کو اس ٹائم زون میں نہیں دس از دا ڈفرنٹ ٹائم زون گلیکسیز کا ٹائم زون اور ہے پلانٹ ارتھ کا ٹائم زون اور ہے آسمانوں کا ٹائم زون اور ہے ہر چیز ایک ایک دن ادھر کا 1000 سال ادھر کا ایک دن ادھر کا 1000 سال کا دن ہے یہ بھی متشابہات آیات ہیں بہت سی وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے جیسا کہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں ہم نہیں جانتے یہ آیتیں متشابہات ہیں ان کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے سورۃ آل عمران ورس 7 میں یہی چیزیں سمجھاتی ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کے کلام میں محکمات ہیں اور اسی قرآن کے نازل کرنے کا محکمات ہے آرڈرز یعنی جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی بے ایمانی نہیں کرنی شراب نہیں پینی یہ کام نہیں کرنا یہ آرڈرز ہیں یہ نازل کرنے کا مقصد ہے سمپل باتیں ہیں اسی پہ رہنا دوسری متشابہات ہیں یعنی جیسا کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم تعویل نہیں کر سکتے اور راسخون فی العلم جو بندے ہیں علم میں گہری رکھنے والے نظر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہے ہم ان پر ایمان لائے ٹھیک ہے نا اس کی تعویل نہیں کر سکتے یو کانٹ ڈیپ ڈگنگ نہیں جا سکتے کہ بھئی کیا وجہ ہے بھئی کیسا لگاؤ جی گالدہ کی ہے جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے درباری تھا اور آئی بلنک سے لے کے آیا تھا ملکہ کا تخت تو وہ کون تھا کوئی نبی تھا اس وقت کیونکہ کئی نبی ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ بھی اور رسول تھے یا رسول ہے نبی ہے یا کوئی فرشتہ انسانی شکل میں ہے بندہ ہی آئیڈینٹیفائڈ ہے کوسچن مارک ہے ایک شخص پھر اس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا قرآن کریم کی آیت ہے اب کون سی کتاب الہی ہے سوالیہ نشان ہے زبور کا علم ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کے والد محترم داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے یا پھر لوح محفوظ کا علم ہے کوئی پتہ نہیں کنفرم نہیں ہے اس سے کہتے ہیں متشابہات آیات جس کے ملٹیپل میننگز اور ملٹیپل انڈرسٹینڈنگ جنریٹ ہو اس کو آیت متشابہ کہا جاتا ہے اس کے اندر متشابہات کی بہت سی کیٹیگریز ہیں اور محکمات کی بھی بہت سی کیٹیگریز ہیں تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ قرآن نبی علیہ السلام نے معراج پہ 6 سال گزارے یہ بالکل نو گو ایریا ہے اس میں ہمارا نالج بہت ویک ہے ہم نے حدیث کے علم کو بھی اہل تسنن کی بکس ہوں یعنی بخاری مسلم یا جو بھی یا اہل تشیع کی بکس ہوں رسول کافی نحج البلاغہ وٹ ایور ان ساری کتابوں کے ڈیٹے کو قرآن مجید کے ساتھ ٹیلی کرنا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا کلام وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے جتنی اجازت اللہ کا کلام دیتا ہے اتنی ہم نے آگے بڑھنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف حدیث منسوب کی جھوٹی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے تو قرآن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ وہ اس کو دھمکی نہیں دی حدیثوں کے معاملے میں دھمکی دی ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے بندوں نے اپنے پاس سے بھی اکثر اہل تسنن نے بھی اہل تشیع نے بھی مختلف قسم کی حدیثیں اپنی ضد بازی میں کرنی ہیں تو پھر اس ضد بازی کی وجہ سے بعض کا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پھنس جاتی ہیں چیزیں پر ان باتوں کو آپ نے قرآن پر پیش کرنا ہے قرآن آپ کو بتا دے گا کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے آپ کو قرآن کا علم آنا بڑا ضروری ہے سب سے بڑھ کر اللہ کے کلام کا علم جی نیکسٹ اخلاق صاحب کوئی کویشچن ہے سر سے کوئی چکر ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے اس میں کون سی آیات پڑھنی چاہیے جس میں غیر میں نماز کے بعد پڑھنی چاہیے کیا چکر ہو جاتا ہے کیسے مطلب ہے کسی کا وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ٹونا جادو جادو ٹونے کیا ہو رہا ہے صاحب دیکھیں جادو ٹونے سے ریلیٹڈ آیات پڑھنی چاہیے دیکھیں قرآن مجید میں مالک عز و جل کے کلام میں حالات صحیح نہیں ہے یہ ہے وہ ہے مطلب ہے دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اللہ عز و جل کی پناہ میں ہونا چاہیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون پھر اس کے بعد آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الرقیۃ الشرعیہ جو شرعی دم ہے جو وظائف پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں اپنی امت کو وہ عمل کرنے ہیں مسنون دعائیں مسنون دم تو آپ اس سے محفوظ ہو سکتے ہو ہر قسم کے شیاطین کے پیرالل نیٹ ورکس کے اثرات سے بیسیکلی انسان کی کمپیٹنسی یا جن کی نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے یہ جو کچھ بھی آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے الاؤڈ ہو جاتی ہے بطور آزمائش کوئی کر نہیں سکتا کہ جادو کر دے کوئی جن آ گیا یہ اور یہ جادو کا ٹونے کا یہ سارا نیٹ ورک چلتا ہے جنات کے تھرو یہ اٹ سیلف کوئی دھاگا باندھ کے اتنے رکھ دے کوئی چیز کر دے کچھ بھی نہیں تھا فرق جب تک کہ وہ شیاطین کے ساتھ اس بندے کا کنیکشن
نہ ہو. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. شیطان کہتے ہیں قرین ہمزاد ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے ہر بچے کے ساتھ ایک ابلیس کا بچہ ہوتا ہے جو اس کے پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک رہتا ہے. ہندوازم میں اس کو کہتا ہے جو اس کی آتما آئی تھی, روح آئی تھی, وہ آتما بیسیکلی کنسرٹ بیسیکلی دس از قرین. یہ ہمزاد ہوتا ہے, یہ آپ کا ریپلیکا ہوتا ہے, وہ آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کا سارا ڈیٹا جانتا ہے. یہ جو مختلف قسم کے 2 نمبر پیر بابے اور جگاڑیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی کے نیٹ ورک کو یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ آئے ہیں سرگودا سے. آپ کے ابو یہ کرتے ہیں, آپ کے دروازے کے باہر یہ چیز ہے. آپ کو یار بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہے, حالانکہ پہنچی ہوئی نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے, وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور آپ لوگ اس کے انفلوئنس میں آ جاتے ہو. خاص طور پہ عورتیں بیچاری آ جاتی ہیں. عورتوں کو یہ بیسیکلی ان کا ٹارگٹ ہی عورتیں ہوتی ہیں کہ جلدی گھبرا جاتی ہیں کہ ہاں ایسے ہی تھا, کل آپ نے دال ماش بنائی تھی کہ نہیں؟ یس. آپ کو کیسے پتا؟ او بھائی اس کے قرین کو پتا ہے, اس نے قرین کو بتا دیا. یہ پیرالل انہوں نے چلے کاٹے ہوتے ہیں شیاطین کے ساتھ, یہ جگاڑیے ہوتے ہیں. اور یہ پروٹیکشن اس وقت ہوتی ہے جب 5 وقت کا کوئی نمازی ہے. جو نمازی بندہ ہے وہ اللہ کی حفاظت میں, اللہ کی حفاظت میں اس کے اوپر نہ جادو کا, نہ جن کا, نہ حسد کا, نہ نظر کا, نہ قرین کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو 5 وقت کا نمازی ہے اللہ کی پروٹیکشن میں ہے, اور جو مسنون اذکار اور دعائیں پڑھتا ہے صبح کے ٹائم اور عصر کے ٹائم اور سوتے وقت, اس پہ کسی قسم کا کوئی جادو جن حسد نظر اثر نہیں کر سکتا. میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا. کیونکہ ایون کہ بڑی بڑی آرٹیکلس لکھے ہیں, ایک رشین جادوگرنیاں اور بڑی مجدگنے سے مراد ہے کہ جنوں کے ساتھ کنیکشن کرنے والی عورتیں اور مرد, انہوں نے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں آرٹیکلس لکھے ہیں کہ مسلمان پریکٹسنگ بندے کے اوپر میرا اثر نہیں ہوتا ان جنات کا, کہ ایسی ان کے گرد حصار ہوتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے کہ بھائی جو بندہ 5 وقت نمازی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں, اور کوئی چیز اس کا کچھ بگاڑ ویسے بھی نقصان نہیں دے سکتی. جسٹ وسپرنگ کرتے ہیں, مینٹل ماڈل بدلتے ہیں, خیالات گندے اور اچھے کر دیتے ہیں, کچھ ایلوژن بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایلوژنسٹ ہوتے ہیں. ان کے ملٹیپل سپارکس ہیں. ایک پورا میں چیپٹر اس پہ لکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کہ انسانوں اور جنوں کے حقیقی دشمن اور ان کے ملٹیپل سپارکس کیا ہیں. ان میں سے شیاطین اور جنوں کا ایک پورا سسٹم ہے. یہ ایلوژنسٹ ہے, میموری ٹوسٹر ہے, یعنی خواب بھی دکھاتا ہے اور بات کے معنی مفہوم ٹوسٹ کرتا ہے. میں نے کچھ اور کہا تھا, آپ کو کچھ اور سمجھ میں آیا, اور نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب اگوگا نہیں آیا, یہ مطلب ہے تیرا کہنا تھا, مجھے پتہ چل گیا. یعنی بہن بھائیوں میں, رشتہ داروں میں, میاں بیوی میں, دوستوں میں دراڑ ڈالنا اس کے لیے کوئی سیکنڈز کا کام ہے. یہ اتنا پر ہوتے کس پہ ہیں یہ سپارکس؟ جو بے نمازی ہوتا ہے بندہ, یہ مرد یا عورت, جو نان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, جو قرآن کریم کی تینوں کل پڑھتا ہے, یعنی کل هو اللہ احد, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے, جو تسبیحات کرتا ہے, جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے, جو استغفار کرتا ہے, اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو کرتا ہے, یا اللہ میں تیری پناہ میں, مجھے شیاطین سے, نفس امارہ سے, ہر قسم کے معاملات سے بچا, دنیا آخرت میں میری آسانیاں فرما. تو پھر جو پروٹیکشن اپنے آپ کو فری ول کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہے, اس کے اوپر یہ چیزوں کا اثر چڑھ کے سامری جادوگر کا ابا بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, پورے ابلیس اس کا نیٹ ورک پورا آ جائے, خود بھی اس کے ڈور اوپن تب ہوتے ہیں جب اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. سورہ زخرف میں آتا ہے, مالک عز و جل فرماتے ہیں کہ جو رحمان کی یاد سے روگردانی کرتا ہے تو شیاطین, ایک شیطان میں سے ایک شیطان ہم اس کے پیچھے لگاتے ہیں. اللہ ڈور اوپن کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جا, تو نفس کا پجاری ہے, شیطان کا پجاری ہے, خواہشات کا پجاری ہے, خیال اور گمان کا پجاری ہے, جا تیرا کیا کام ہے, تو ابلیس کی فیملی کا ممبر ہے. اللہ کا بندہ تب بنے گا جب اس سے معافی مانگے گا, اس سے پناہ مانگے گا, تو پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ادروائز اللہ نے کوئی ذمہ داری اس طرح کی نہیں لی بندوں کی کہ بندے نافرمانیاں بھی کریں, غداریاں بھی کریں, اور پھر اللہ ان کے اوپر فرشتے ایسا نہیں دے. ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, فری توبہ کرنی پڑے. جی نیکسٹ کوشچن کرے گا احمد. پہلے اپنا انٹروڈکشن کروائیں بچے. جی سر, میرا نام ہے احمد شداد, میں بلانگ کرتا ہوں چیڑ بالا سے. آج میرا کوشچن ہے سستی کیسے ختم کی جاتی ہے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں بڑے پیارے وظیفے آپ لیے, میرے لیے بھی, میں بھی اس پہ ماشاءاللہ عمل کرتا ہوں. اللہ توفیق دے سب کو. آپ نے وہ دعائیں یاد رکھنی ہیں قرآن مجید میں. بسم اللہ الرحمن, علم کے لیے, عقل فہم کے لیے, انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور میموری کے لیے. پہلی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے, وقل رب زدنی علما, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل میرے علم میں اضافہ فرما. اور علم یہ بکس والا سمپل ہی 4 باتیں نہیں ہیں جو آپ لوگ سیکھ رہے ہو, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. علم کا مطلب ہے جاننا, اس کی ضد ہے جہل یعنی نہ جاننا. جہاں عورتیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں, کپڑے سیتی ہیں, معاملات, وہ نالج ہے ان کا, وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. وہ اس علم میں ہمارے پہ ان کی برتری ہے. علم کا مطلب ہے جاننا, ہر شے کا جاننا علم کہلاتا ہے. اس کی ضد جہل ہے, نہ جاننا. ابو جہل انٹلیکچوئل بندہ تھا مکے کا, تو ابو جہل کا ٹائٹل نبی علیہ السلام اور صحابہ سے کیوں اس کو ملا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت جو دی, اس کو نہ جاننے والوں کا باپ بن گیا. ہی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن, وہ کہتا ہے میں سننا ہی نہیں چاہتا, میں جاننا نہیں چاہتا. اسے کہتے ہیں جہل. جہل سے مراد کو جاہلیت والا کانسیپٹ نہیں لیا جاتا کہ وہ کہ جہل آدمی تھا, پڑھ نہیں لکھ سکتا تھا, یہ وہ تھا. نہ, وہ بڑا لکھا تھا, شاعر تھا, بہت پڑھا لکھا بندہ تھا مکے کا. پر ابو جہل کیوں ٹائٹل ملا؟ کیونکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے ہیں وہ سیکھنا ہی
नहीं चाहता है, तो इसलिए अबू जहल है। अब इल्म की दुआ करें हर मामले में। मैं अपने छोटे से बच्चे की मिसाल, मेरा छोटा बच्चा 7 साल का साइकिल चलाना सीखा, तो कहता है मेरे से साइकिल नहीं चलने आ रही पापा, तो कहता है मैंने रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा, साइकिल चलाई, मैंने चला ली। माशाल्लाह। मेरा अपना छोटा बच्चा कह रहा है, मुँह से सुना हुआ था ना कि पापा कहते हैं कि हर चीज़ को जानने के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ करनी है। कोई बंदा खाना बनाना नहीं अच्छा जान रहा तो रब्बी ज़िदनी या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा करके मैं बहुत अच्छा खाना बना रहा हूँ, वो बना लेगा। जिस चीज़ के लिए भी ये फार्मूला अप्लाई करोगे आपको वो मिलेगा इल्म, क्योंकि रब्बी ज़िदनी इल्मा। और दूसरी दुआ, ये पहले आका करीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ये सूरह ताहा में है, और दूसरी दुआ भी सूरह ताहा में ही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। क़ाल रब्बी इशरह ली सदरी, यानी रब्बी इशरह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, शरह सदर कर दे, वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात अंडरस्टैंड कर ले। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो तीसरी डिसीजन पावर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सूरत अल-शुआरा में है, ठीक है सर, उसमें ये दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह मुझे हिकमत और दानाई, डिसीजन पावर अता फरमा और सालिहीन में मिला दे। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। ये 3 दुआएं आपके लिए समझो वजीफा है। प्लानट अर्थ में जहाँ पे भी चले जाओ, दुनिया आखिरत में आपको ये कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, इल्म के दरवाजे खुल जाएंगे, दिमाग दिल की खिड़कियाँ खोल देगा अल्लाह आप लोगों की, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, जो चीज़ें आपको पास आ रही थी, तंग कर रही थी, वो आपसे दूर हो जाएंगी। उससे पहले औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मस्ट है, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की पनाह में आए, और वो अपनी फ्री विल को भी अल्लाह की बारगाह में सरेंडर करें। या अल्लाह जो आपका मकसूद मतलूब है मुझे वो समझ में आए, जो मेरा नफ्स या शैतान का एजेंट करीन या मिन दुनिल्लाह मुझे जो कुछ समझाना चाहता है, यानी कोई भी शय मुझे कुछ चीज़ समझाना चाहे, मुझे वो समझ में ना आए, जो अल्लाह समझाना चाहता है मुझे वो समझ में आए, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो फहम चाहिए, वो समझ बूझ चाहिए, तो फिर देखेंगे आपके अल्लाह ताला कैसे दिमाग के दिल के माशाल्लाह। मामले जी नेक्स्ट क्वेश्चन बरकत हो जाएगी। जी ये छोटा सबसे हमारा स्टूडेंट है, क्या नाम है बेटा, खुद बताए, खड़े हो जाए। अब्दुल्ला, कहाँ से बिलोंग करते हैं? चीड़ वाला, ये इसका भाई है, दोनों भाई हैं ये। बेटा क्या क्वेश्चन है, पूछें बेटा। सर जब हम नमाज पढ़ चुके हैं, एक रकात जब फालतू पढ़ जाएं, गुनाह तो नहीं मिलता? समझ ना लगे तो कोई मसला नहीं। नमाज अगर आप एक रकत आपको शक पढ़ रहे हैं, पहले तो आप शक को यकीन में बदलो कि मैंने फालतू पढ़ी है या कम पढ़ी है। अगर फालतू पढ़ी है तो आपने सजदा साफ करना, जिसको भूलने का सजदा कहा जाता है कि मैं भूल गया, उसका तरीका आपको मिल जाएगा, ईजी है बिल्कुल। दूसरी आखिरी रकत में आपने करना है। अगर कम पड़ी है तो फिर आपने सजदा साहब तो करना है, और वो एक जो कम पड़ी है वो रकत भी पूरी करनी है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना चलें सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। सॉरी सर, उसने लफ्ज़ नवामा की शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए नफ्स की कैटेगरीज हैं, नफ्स के अंदर बहुत सिस्टम है। नफ्स से हमारा वो नफ्स है जो बुराइयों की तरफ मलामत करता है, ट्रिगर करता है आपको कि आप अल्लाह की नाफरमानी करो, अपनी विल को, अपनी विश को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्याल गुमान को अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर दो, तो ये नफ्स हमारा ट्रिगर करता है आपको मर्ज़ी का बंदा बनाने में कि मैं मर्ज़ी का बंदा हूँ। तो जो अल्लाह का बंदा है वो नफ्स लवामा के अंडर आ जाता है। नफ्स लवामा वो है, सूरत क़यामा की आयत मेरे ख्याल से 2 है। नफ्स हमारा सूरत यूसुफ आयत नंबर 53 है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नफ्स लवामा के बारे में, सॉरी नफ्स अमारा के बारे में, कि ये तो बुराइयों की तरफ माइल करने की कोशिश करता है। अल्लाह रहम फरमाता है बंदों पे, और रहम उन पे फरमाता है, वैसे तो सब पे फरमाता है, पर जो ख़ास तौर पे अपने आप को अल्लाह की बारगाह में कर देते हैं, जो नफ्स के ताबे होना नहीं चाहते, अपनी फ्री विल को अल्लाह की बारगाह में सरेंडर करोगे तब जान बचेगी। ये नहीं है कि एक बंदा नेक बनना नहीं चाहता और अल्लाह उसको नेक बना दे, ये हो नहीं सकता। और सब्र भी ये नहीं है कि रो पट के सब्र करें, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। एक बंदा नेक बनना ही नहीं चाहता तो अल्लाह कहना तू फिर ठीक है, नफ्स का बंदा बनता बन, शैतान का बंदा बनता बन, मैं दुनिया का बंदा बनता बन। हमारा नफ्स से हमारा बुराई की तरफ माइल करता है, नफ्स से लवामा मलामत करता है कि ये काम तू गलत कर रहा है, जिसको आप ज़मीर कहते हैं यार मेरे ज़मीर की बात में है गलत काम कर हैं, उसे कहते हैं नफ्स से लवामा, जो मलामत करता है गलती के ऊपर कि यार तूने गलत किया, पर वो आपने अपने तक रखनी होती है, बात अल्लाह के साथ करनी होती है, पब्लिकली नहीं करनी होती कि अल्लाह मैं बंदो ये मैंने गलत काम कर दिया। भाई अल्लाह के साथ अपना राज है, उसको राज रखो। अल्लाह ने तुम्हारा पर्दा रखा तो तुम पर्दे को पर्दा ही रखो, पर्दे ना खोलो अपने। अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है। जी सर, सर जज़ाकल्लाह। लास्ट में सर दुआ बच्चों के लिए भी हमारे लिए। अल्लाह अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ुल जलाल वल इकराम।
اللهم رب زدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب هب لي حكما والحقني بالصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سبحانك يا رب العالمين إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد